اب اندازہ لگائیے کہ جس وقت محمد رسول اللہ اس دنیا سے تشریف لے گئے ہوں اس وقت ایمان والے کی حالت کیسی ہونی چاہیے. خدا کی قسم جب آواز دی گئی کہ محمد رسول اللہ پردہ فرما گئے, دنیا جانتی ہے بلال نے اس کے بعد آزان نہیں دی. شہادت حسین پر ماتم مناتے ہو اور محمد رسول اللہ کے رخصت ہونے پر شیطان کا جشن مناتے ہو. تم بتاؤ کہ محمد رسول اللہ کون سی تاریخ کو اس دنیا کے اندر سے واپس تشریف لے گئے؟ بتاؤ دنیا. اللہ اکبر. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جناب ہم تو جلوس نکالیں گے. کبھی اپنے باپ کا جلوس نکالا ہے؟ جلوس کہتے ہیں کہ اس کو پنجابی کا لفظ ہے کہ سیدھا جلوس نکل گیا, بے عزتی ہو گئی کسی. دیوانگی کرنے چلے ہیں, یہی نہیں پتا کہ جب نکلے ہو گھر سے کہ ظہر آ گئی, بیچ میں عصر آ گئی, مغرب آ گئی, عشاء آ گئی. محمد الرسول اللہ کو نماز سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں. فرمایا میدان جنگ ہو. کیا کہا؟ میدان جنگ ہو. حدیث کا مفہوم ہے کہ میدان جنگ جب آ جائے, سامنے دشمن کے تیر چل رہے ہو, تلواریں چل رہی ہو, دشمن تم پر بمبارڈ کر رہا ہو, دشمن تمہیں مارنا چاہتا ہو, ایسی حالت میں فرمایا جب نماز کا وقت آ جائے تو آدھے مسلمان دشمن کے سامنے کھڑے ہو, آدھے پیچھے ہٹو, وضو کر کے نماز کی نیت باندھ لو. اور فرمایا جب وہ نماز پڑھنے والے ایک رکعت پڑھ لے تو وہ اٹھ کے محاذ پر آگے چل جائیں, جو آگے والے ہیں وہ پیچھے آ کے دوسری رکعت نماز پڑھ کے نماز کو پورا کریں. ایسی حالت میں بھی جہاں جان جانے کا خطرہ ہو اس موقع پر بھی محمد الرسول اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم امت کو دیا. تبھی تو علامہ اقبال نے کہا نا کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز, آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز, قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز, اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک. یہ جس دن ناچنے کا پروگرام ہے یہ وہ دن ہے جب محمد الرسول اللہ کو تیز بخار چڑھا ہوا ہے. یہ جس دن حلوے بانٹنے کا پروگرام ہے یہ وہ وقت ہے کہ محمد رسول اللہ اٹھ نہیں پا رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر اٹھایا جا رہا ہے. جس دن تم حضور علیہ السلام کے نام پر نعوذ باللہ ڈھول بجانا چاہتے ہو, یہ وہ دن ہے کہ محمد الرسول اللہ بخار کی شدت کی وجہ سے اپنے مصلے تک نہیں پہنچ پائے. اپنے حجرے سے آواز دی کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائے. عجیب بات ہے کہ عید ہے کون سی, کس وقت نماز ہوگی اس عید کی, کس مسجد میں ہوگی اس عید کی نماز؟ جس کو آپ عید بتانے جا رہے ہیں کس مسجد میں اس عید کی نماز ہوگی؟ کہاں اس کا فطرہ ادا کیا جائے گا؟ کہاں اس عید کی قربانی دی جائے گی؟ کچھ تو بتاؤ دنیا کو. یہ دنیا تو پیاسی ہے اسلام کی, لوگ تڑپ رہے ہیں. میں نے شاید آپ کو ایک مہینہ پہلے بتایا تھا ایک نوجوان کا قصہ, غیر مسلم آیا, رو رہا تھا. میں بڑا پریشان ہوا, میں کہ شاید اس کو کوئی دکھ ہے, تکلیف ہے, کیونکہ روز لوگ آتے ہیں, کسی کو کرایہ چاہیے, کسی کو بیماری کے لیے پیسے چاہیے, کسی کا کہیں پنگا, روزانہ آتے ہیں مسلمان بھی غیر مسلم بھی. میں سمجھا اس کی بھی کوئی پریشانی. جب اس کو دلاسا دیا, پوچھا کیا بات ہے, کہنے لگا میں اتنی پریشانی میں ہوں کہ جلدی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. مجھے تو اب پتہ لگا کہ اس دین میں محمد الرسول اللہ نے جو پیغام دیا وہی پیغام اصلیت کا. لوگ محمد الرسول اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں, آپ ان کو دور ہٹا رہے ہیں. نبی علیہ السلام 12 وفات کے دن جب امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں حضور علیہ السلام وفات پا رہے تھے, شیطان جشن منا رہا تھا, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین روتے پھر رہے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی جن کو محمد رسول اللہ نے اللہ سے مانگ کر لیا, جن کے لیے اللہ سے دعا کی محمد رسول اللہ نے, ان کی یہ حالت تھی غم کی وجہ سے کہ تلوار نکال کے مدینے کی گلی کے اندر کھڑے ہوئے ہیں کہ خبردار اگر کسی نے کہا کہ میرے آقا اس دنیا سے چلے گئے میں اس کی گردن اتار دوں. کوئی اعتراض نہیں ہمیں جشن منانے میں,
ہم جشن منانا چاہتے ہیں محمد الرسول اللہ کی سنتوں کا. آؤ، کون ہے جو آج کے دن عہد کرے کہ آج کے بعد میں کبھی زندگی میں نماز قضا نہیں کروں گا؟ ایسا تو کوئی نظر نہیں آتا. کوئی آج اس بات کا اعلان کرے کہ آؤ آج میں داڑھی رکھنے کا اعلان کرتا ہوں کہ یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے، آج کے بعد اپنے آقا کی سنت پر اس طرح نہیں چلاؤں گا؟ ایسا تو کوئی نظر نہیں آتا. کوئی اس بات کا اعلان کرے کہ میں اعلان کرتا ہوں آج کے بعد یہ نگاہیں کسی بہو بیٹی کے اوپر گندی نگاہ سے نہیں پڑے گی، میں آقا کے حکم کے مطابق نظریں جھکا کے چلوں گا؟ ایسا تو کوئی نظر نہیں آتا. کوئی اس بات کا اعلان کرے کہ آؤ میں ان غریبوں کی مدد کروں گا، میں ان مسکینوں کو اپنی چھاتی کے ساتھ لگاؤں گا، میں اپنے ماں باپ کا احترام کروں گا، میں آج سے شراب نوشی ترک کرتا ہوں؟ ایسا تو کوئی نظر نہیں آتا. کیا چاہتے ہو اسلام کو جس طرح اور دیگر لوگ خوشیاں مناتے ہیں ویسا مذہب؟ اسلام نے پریکٹیکلی زندگی دی ہے دنیا کو. ہم میں سے ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہمارا کوئی باپ دادا عربی نہیں تھا، اچھی طرح یاد رکھو اس بات کو. ہمارے آبا و اجداد میں سے کوئی عرب سے نہیں آیا. ہم کو دنیا نے ذلیل کیا ہوا تھا. محمد الرسول اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا تب ہم عزت دار بنے دنیا کے سامنے. محمد الرسول اللہ کے پیغام کو دیکھنا ہوگا کہ 12 وفات کا دن ہے کیا. ایک عام سی بات لے لیجئے کہ کسی کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہو 10 تاریخ کو یا 12 تاریخ کو کسی کے گھر کوئی بچہ پیدا ہو، 60 سال گزرنے کے بعد، 70 سال گزرنے کے بعد یا 80 سال گزرنے کے بعد اسی مہینے میں، اسی دن میں، اسی تاریخ میں اس آدمی کا انتقال ہو جائے، تو کیا آپ اس کے گھر والوں کو بدھائی دینے کے لیے جائیں گے کہ آج تمہارے یہاں بچہ پیدا ہوا تھا، یا آپ کے دل میں کچھ غم ہوگا، کچھ افسوس ہوگا کہ ہاں آج کے دن ان کا ایک بڑا چلا گیا، ان کے گھر کا موٹی چلا گیا، تو جا کے آپ غم کا اظہار کیا کریں گے؟ آپ مواقع تو بہت سے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد ہم بھی مناتے ہیں، ہر ایک نماز میں میلاد مناتے ہیں، ہر ایک آذان میں میلاد مناتے ہیں. چلتے پھرتے جو لوگ محمد الرسول اللہ کا درود پڑھتے ہیں، جو ہر ایک کام میں اپنے آقا کی سنت کو اختیار کرتے ہیں، جو ہر ایک چیز کے اندر محمد الرسول اللہ کے احکامات کو تلاش کرتے ہیں، جن کا چہرہ آقا کی سنت کے مطابق ہے، جن کا چلنا محمد الرسول اللہ کے مطابق ہے، جن کا کاروبار محمد الرسول اللہ کے مطابق ہے، جن کی بیویاں، جن کے بچے محمد الرسول اللہ کے مطابق زندگی گزارتے، وہ محمد الرسول اللہ کا میلاد مناتے ہیں. میلاد منانا حلوے بانٹنے کا نام نہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ میں محمد الرسول اللہ پر سلام بھیجتا ہوں، دنیا والوں تم بھی محمد الرسول اللہ پر سلام بھیجا. تو بھیجا کیسا جائے؟ سڑکوں پر نکل کے مسجدیں ویران کر دی جائیں؟ وہ بیت اللہ کی مسجد جس میں 14 سال محمد الرسول اللہ کو سجدہ نہیں کرنے دیا گیا، یہ مساجد جن کے آبا و اجداد نے قائم کی، جو نمازوں کے لیے ترستی ہیں، پھڑکتی ہیں، محمد الرسول اللہ کے نام پر ہم نکلے گھروں سے اور مسجدوں کے قریب سے گزر جائیں اور پھر کہیں کہ ہم تو دیوانہ رسول ہیں. یہ کیسی دیوانگی ہے جو محمد الرسول اللہ کی مسجد کو ویران کر جائے؟ یہ کیسی دیوانگی؟ اس کو دیوانگی کہیں گے؟ گزشتہ مرتبہ کی بات ہے، میں ایک جگہ چلا گیا، رات کو پروگرام تھا جلسے کا، 12 وفات کا ہی دن تھا. تو میں نے وہاں تقریر کے اندر پوچھا کہ بھائی آپ میں کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے آج فجر کی نماز پڑھی ہو؟ آپ یقین مانیے پورے مجمع میں ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہے. نہ فجر پڑھی، نہ ظہر پڑھی، نہ عصر پڑھی، نہ مغرب پڑھی، نہ عشاء پڑھی، نہ تہجد پڑھی، نہ درود پڑھا. یاد رکھو مسلمانوں، دنیا کے سامنے اسلام کی جب غلط تصویر پیش کرو گے، کل قیامت کے دن جب محمد رسول اللہ حوض کوثر پر ہوں گے، فرشتے قریب نہیں پھٹکنے دیں گے کہ یہ محمد رسول اللہ کی نمازیں چھوڑنے والے، ان کا کوئی تعلق نہیں. 12 وفات کا دن ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
तेज बुखार चढ़ा हुआ है। और अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत परेशान, और उनके करीब कौन बैठा है? आपकी लाडली बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा बार बार अपने प्यारे अब्बा के सर पर गीला कपड़ा रखती हैं बार बार, और बड़ी परेशान है कि क्या हो गया, इतना तेज बुखार चढ़ा हुआ है। बाहर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमाइन मस्जिद नबवी में जमा है, पूरे मदीने के घरों के अंदर लोग परेशान हैं, गली कूचों के अंदर खड़े हुए हैं, बिलाल घबराए हुए हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेज बुखार है, तो इतनी देर में जब जिब्रील आते हैं तो एक आदमी दरवाजे पर आके कहता है अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसके सलाम का जवाब देते तो फातिमा करीब बैठी तो पूछती अब्बू ये कौन है जिसने आपको आके सलाम किया? मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि बेटा ये वो है जिसने आज तक किसी को सलाम किया ही नहीं, ये मलकुल मौत है, इसने दुनिया में किसी को सलाम नहीं किया सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह के। अंदर आ जाते हैं मलकुल मौत, जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब खड़े हैं। इत्मीनान से सुनो वो सारे लोग जिनको जश्न मनाना है बिलखुसूस। जिब्रील हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या फिक्र लगी हुई है, मेरी उम्मत का क्या होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह को जिंदगी से नहीं प्यार। बुखारी की सही हदीस है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने एक मौके पर फरमाया कि कसम है उस जात की जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, मेरी ख्वाहिश और तमन्ना तो यही है कि अल्लाह के रास्ते में मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं, बार बार जिंदा किया जाऊं, बार बार मारा जाऊं। अल्लाह के नबी चाहते हैं कि मैं शहादत का दर्जा हासिल कर जाऊं। मोहम्मद रसूलुल्लाह को इस बात की कोई फिक्र नहीं कि दुनिया के अंदर जिंदगी चाहिए या नहीं चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी वक्त में फिक्र है तो क्या है कि मेरी उम्मत का क्या होगा। वही उम्मत जो आज नमाज की परवाह नहीं करती, वही उम्मत जो मस्जिदों से निकल के अब झंडियां लेके सड़कों के ऊपर है, वही उम्मत जो अब इस्लाम का पैगाम ले जाने की बजाय गैर मुस्लिमों के तर्ज पर ढोल बजा रही है। एतराज नहीं है हमें उन लोगों पर जो ये काम कर रहे हैं, बात तो ये है कि तुम ऐसे वक्त में करते हो, उधर मलकुल मौत खड़ा है मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुजरे में और फातिमा ज़हरा रो रही है, अब्बा जी क्या बात हो गई, ये कौन है? फरमाया ये तो मलकुल मौत है, इसने आज तक किसी को सलाम नहीं किया। और उसने आके क्या बात कही है मलकुल मौत ने, कहने लगा या रसूलुल्लाह आप पहली शख्सियत है पूरी कायनात में जिसको मैंने आके सलाम किया है, और अल्लाह ने पैगाम भेजा है आज मेरे जरिए। आज जिब्रील नहीं बोल रहे, आज वो बोल रहा है, अल्लाह ने पैगाम भेजा। फरमाया मुझे कह के भेजा है कि जाके मेरे महबूब को सलाम करना, फिर मेरे महबूब को पूछना कि या रसूलुल्लाह आप चलना चाहते हैं तो चलिए, और अल्लाह ने फरमाया है कि अगर मेरे महबूब आना चाहें तो लेके आना, अगर ना आना चाहें तो छोड़ के आना नहीं। हजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्रील की तरफ देखा, जिब्रील पास में खड़े मोहम्मद रसूलुल्लाह मशवरे के लिए। क्यों? क्योंकि जिब्रील ही अल्लाह के नुमाइंदे हैं, शुरू से लेकर आज तक हर बात में हर मौके पर जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें उठा के जिब्रील की तरफ देखा, जिब्रील समझ गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछना चाहते हैं अल्लाह का क्या हुक्म है। फरमाया या रसूलुल्लाह अल्लाह आपसे मुलाकात के इंतजार में, अल्लाह आपसे मिलना चाहते हैं। अब अंदाजा लगाइए कि जिस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया से तशरीफ ले गए हों, उस वक्त ईमान वाले की हालत कैसी होनी चाहिए। खुदा की कसम जब आवाज दी गई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह पर्दा फरमा गए, दुनिया जानती है बिलाल ने उसके बाद आजान नहीं दी। मदीने के एक बाग में एक नौजवान खजूरों के गोशे तोड़ रहा है, किसी ने आवाज मारी कि बहुत हो गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया से पर्दा फरमा गए। उसके हाथ में खंजर था,
جس سے وہ کھجوروں کے گوشے کاٹ رہا تھا، اس خنجر سے اپنی دونوں آنکھیں نکال کے پھینک دی، زخمی ہو گیا۔ کسی نے آگے سنبھالا کہ تو نے کیا کر دیا؟ کہنے لگا جب میرے آقا ہی نہیں رہے تو اب ان آنکھوں سے میں کس کو دیکھوں گا؟ میں نہیں چاہتا ایسی کہ جب محمد رسول اللہ ہی نہیں رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے عرصے بعد بلال مدینہ چھوڑ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے کہ بلال کیا بات ہے، ملتے ہی نہیں۔ بلال دوڑے دوڑے دمشق سے پہنچے، جب مدینے میں پہنچے، مسجد نبوی میں پہنچے، آگے دیکھا آقا ہے نہیں، آقا کی قبر سے لپٹ کے بلال رونے لگے کہ یا رسول اللہ ہم تو آ گئے، آپ کہاں چلے گئے، ہمیں چھوڑ گئے۔ بدبختو، شہادت حسین پر ماتم مناتے ہو اور محمد الرسول اللہ کے رخصت ہونے پر شیطان کا جشن مناتے ہو۔ تم بتاؤ کہ محمد الرسول اللہ کون سی تاریخ کو اس دنیا کے اندر سے واپس تشریف لے گئے؟ بتاؤ دنیا کوئی ہے محمد الرسول اللہ کے علاوہ غمسار؟ کبھی اپنی اوقات پہچانی ہے ہم نے؟ خدا کی قسم تاریخ اٹھاؤ، ہم گرے ہوئے تھے، دنیا کی طاقتیں ہمیں چاہتی نہیں تھی کہ ہم برابری میں آ جائیں۔ یہ جو تم پھریرے لیے پھرتے ہو یہ محمد رسول اللہ کی دین ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں۔ صحابہ اکرام رو رہے ہیں، کوئی دیواریں پکڑے ہوئے بیٹھا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھال رہے ہیں ان کو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ آپک ہو گئے۔ حضرت فاطمہ بار بار پوچھتی ہیں ان صحابہ سے، اپنے ذرا وہ ہاتھ دکھانا جن سے تم نے میرے باپ کو قبر میں اتارا تھا، دکھانا۔ فاطمہ تو زہرا 6 مہینے زندہ رہی محمد رسول اللہ کی وفات کے بعد، کبھی بھر پیٹ کھانا نہیں کھایا، بار بار کہتی تھی ذرا وہ ہاتھ تو دکھاؤ جن ہاتھوں سے تم نے میرے باپ کو قبر کے اندر اتارا، وہ ہاتھ دکھاؤ ذرا۔ آقا کے غم کے اندر 6 مہینے بعد حسن و حسین کی والدہ اس دنیا سے تشریف لے گئی۔ مسلمانوں، دنیا کو بتانے کا کام تو یہ تھا 12 وفات کے دن کہ آؤ ہماری شکل دیکھو، ہم محمد رسول اللہ کی شکل کی سیرت کے مطابق بنا کے آئے ہیں، آؤ ہمارا کردار دیکھو، آؤ ہمارا معاملہ دیکھو، آؤ ہماری تربیت دیکھو، آؤ ہماری نمازیں دیکھو، ہماری سخاوت دیکھو، ہمارا غریبوں سے ملنا دیکھو، ہمارا دنیا والوں سے محبت کرنا دیکھو، ہمارا مظلوم کے ساتھ چلنا دیکھو، ہمارا ظالم کے آگے ڈٹنا دیکھو۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو پلٹ رہے ہیں اس سارے نظام کو۔ مجھے اعتراض نہیں ہوتا کبھی جشن منانے والوں سے، لیکن جب میں ان کو دیکھتا ہوں اور وہ وقت یاد آتا ہے 12 وفات کا، ان کے بھی مولوی یہی کہتے ہیں، ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو کہ 9، 10، 11 ان میں اعتراض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9 کو پیدا ہوئے کہ 10 کو پیدا ہوئے، 11 کو پیدا ہوئے، لیکن پوری دنیا کے ائمہ، چاروں ائمہ بڑے اور باقی تمام مسلکوں کے ائمہ نے متفقہ فیصلہ کیا کہ محمد رسول اللہ جب دنیا سے گئے 12 تاریخ تھی اس دن۔ پوری دنیا کے لوگ یہ مانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ جب دنیا سے گئے اس دن 12 تاریخ تھی۔ اب اس تاریخ کو کیا کہنا چاہتے ہیں دنیا والوں کے ساتھ؟ حضور نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیے، کمال تو بس یہی ہوگا۔ 12 وفات کا جب دن آئے، فجر سے لے کے عشاء تک امتی وہی ہے جو گفتگو کم کرے، محمد رسول اللہ پر درود زیادہ، جو خرافات میں کم پڑے، نماز میں وقت زیادہ لگائے، جو ادھر ادھر کے کام کم کرے، قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کرے، جو گرتے ہوئے کو اٹھا لے، جو کسی غریب کا ساتھ دے دے، جو محمد کوئی ایک کام ایسا 12 ربیع الاول کو کر دیجئے کہ آپ کا دل یہ کہے کہ میں نے اپنے آقا کی سنت کو ادا کر دیا۔ ایک کام ایسا کریں گے انشاءاللہ تعالی؟ کوئی ایک کام ایسا کر دیجئے، نمازوں کی پابندی کا اعلان کر دیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مطابق چہرہ بنانے کا اعلان کر دیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے مطابق سچ بولنے کا اعلان کر دیجئے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق یتیموں کو ساتھ دینے کا اعلان کرتے. کچھ ایک ایسا کام ہمیں کرنا ہے, کریں گے انشاءاللہ 12 ربیع الاول کو. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.